بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان۔ سیدہ خدیجہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ خدا نے ایک ایک کر کے 6 بچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ کے بطن سے دیے۔ بچوں کی عمروں میں کم و بیش سال 1.5 سال کا وقفہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 26 سال ہوئی تو خدا نے بیٹے سے نوازا۔ نام قاسم رکھا گیا۔ اس کی بدولت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو قاسم ہو گئی۔ ننھے قاسم ابھی 18 مہینے کے شیرخوار ہی تھے کہ بخار سے فوت ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28.5 سال کے ہوئے تو ان کے گھر سیدہ زینب ہوئیں۔ 1.25 سال بعد سیدہ رقیہ کی ولادت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 32 برس کے تھے جب سیدہ ام کلثوم کی پیدائش ہوئی۔ جن دنوں خدا اپنے گھر کی تعمیر نو کروانے کے لیے مکہ کے قبائل کے کندھوں پہ پتھر اٹھوا رہا تھا اور خدا کے گھر پہ تعمیر نو کی تکمیل کے بعد حجر اسود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے رکھے جانے والا واقعہ ہونے والا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جنت کی تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، ان کا مقام ام عیسیٰ بنت عمران سیدہ مریم کے بعد سب سے معزز تر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا بچہ سیدہ خدیجہ کے بطن سے بعثت کے بعد ہوا۔ بچے کا نام عبداللہ اور لقب طیب اور طاہر تھا۔ وہ بہت کم دنوں کا تھا کہ فوت ہو گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 43 برس تھی۔ وہی اترے 3.25 برس ہو چکے تھے۔ اسلام کی طرف بلاوے کا عام اعلان ہوئے بھی کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ قریش کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ ان دنوں اترے ہوئے تھے۔ ننھے طاہر طیب کی وفات پہ بنو سہم کے قریشی بدفطرت سردار عاص بن وائل نے کعبے کے احاطے میں لوگوں کے ہجوم میں کہا، لو، ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی اور نعوذ باللہ وہ ابتر ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدتمیزی کا کوئی جواب نہ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا نے سورۃ کوثر اتاری۔ 3 آیتوں کی اس حسین سورت میں کہا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اب رب کی بڑائی بیان کر اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ خدا نے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہنے والے کسی بدبخت کو نہ چھوڑا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ صرف اسی کو نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی نسلوں میں ایسے پتھر پیدا کر دیے جو اپنے اپنے نصیب بھی خود توڑیں اور برباد کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا مان ہے۔ سیدہ خدیجہ جو مکہ کی کامیاب اور متمول تاجرہ تھیں، اپنے بچوں کی پرورش اور آقا کی خدمت میں جت گئیں۔ ہر بچے کے لیے اس کی پیدائش سے پہلے ایک دودھ پلانے والی کا انتظام کیا جاتا۔ ہر بچے کی پیدائش کے 7 دنوں بعد عقیقہ ہوتا۔ بیٹے کی ولادت پہ 2 بکرے اور بیٹی کی پیدائش پر 1 بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دی جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی پھوپھی صفیہ جو سیدہ خدیجہ کی بھابی تھیں، ان کی آزاد کی ہوئی کنیز سلمہ ہمہ وقت سیدہ کی خدمت گزار تھیں۔ شادی کے بعد اور بچوں کی ولادت پر بھی کئی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سیدہ کے گھر آتی رہیں اور سیدہ سے انعام و اکرام وصول کرتی رہیں۔ پہلی بار جب شادی کے بعد مائی حلیمہ تشریف لائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کہہ کے لپک کے ان سے لپٹ گئے اور سر پہ بندھی چادر ادب سے کھول کے زمین پہ بچھی چٹائی پہ بچھائی اور ماں حلیمہ کو احترام اور محبت سے بٹھایا۔ ان دنوں اماں حلیمہ کے علاقے میں خشک سالی سے قحط آیا ہوا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے 1 کجاوا اونٹ اناج اور 40 بھیڑیں اماں حلیمہ کی نذر کیں۔ اماں حلیمہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے ہوئے اپنی دسترس کے مطابق اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چٹائی یا اپنے چولہے پہ پکا ہوا کوئی پکوان لے کر آتیں۔ سیدہ کے گھر میں ان کے بھائیوں، حکیم اور عوام کا اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ آنا جانا رہتا تھا۔ عوام کی بیوی صفیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی پھوپھی اور خالہ زاد بہن اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر چچا زاد بھائی اور دوست حمزہ کی ماں جائی بہن ہونے کے ناطے بہت قرب رکھتی تھیں۔ قاسم کی پیدائش کے دنوں میں صفیہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زبیر رکھا گیا۔
زبیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیلتا بڑا ہوا۔ اسے دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مرحوم شیرخوار بیٹا قاسم یاد آتا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے زبیر کو گلے سے چپکا لیتے۔ سیدہ کے بھائی حکیم کی بیٹی خولہ کی شادی نیک فطرت عثمان بن مظعون سے ہوئی، جو دنیا کے جھمیلوں سے الگ روحانی تصور میں کھوئے رہتے اور خدائے واحد کی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ ان کی زندگی کم و بیش ایک راہب جیسی پاکیزہ تھی۔ سیدہ کی بہن حالہ بھی اکثر ادھر آتیں اور اپنے بیٹے ابو العاص کو اپنے ساتھ لاتی۔ حالہ کا بیٹا سیدہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب سے چند سال بڑا تھا۔ بعد کے دنوں میں سیدہ زینب کی شادی اسی حالہ کے بیٹے ابو العاص سے ہوئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں کعبہ کی تعمیر نو حجر اسود اپنے ہاتھوں سے لگا کے آئے اور خدا نے ان کے گھر سیدہ فاطمہ کو پیدا کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا 6 سال کا چوتھا بیٹا علی ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ سردار ابو طالب کی بیٹیاں بھی 3 تھیں۔ عرب کے اس معاشرے میں 7-8 بچوں کا گھرانہ کوئی کثیر اولاد گھرانہ تصور نہ ہوتا۔ سردار کے دوسرے بھائی متمول زندگی گزار رہے تھے۔ سردار کا چھوٹا بھائی عباس، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال بڑا تھا، سونے کا کاروبار اور سودی لین دین کی وجہ سے اچھا خاصا مالدار تھا۔ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ ہم چچا ابو طالب کے 2 بیٹوں کو اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں، جیسے سردار نے ان دونوں کی پرورش کی تھی، تاکہ آپسی اخوت بڑھے۔ چچا عباس راضی ہو گئے۔ دونوں سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدعا بیان کیا۔ سردار ابو طالب نے کہا، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی تم فیصلہ کر لو۔ عقیل سے 10 سال چھوٹا جعفر تھا اور 16 سالہ جعفر سے چھوٹا 6 سالہ علی۔ عباس کاروباری آدمی تھا۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ 16 سالہ لڑکا کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سردار کے سب سے چھوٹے بیٹے 6 سالہ علی کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ کے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس دن سے سیدہ خدیجہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ان 4 بچیوں کے ساتھ ایک ان کا نیا بیٹا علی بھی پرورش پانے لگا۔ انہی دنوں آقا کی والدہ سیدہ آمنہ کی خادمہ برکہ، جس کی کنیت ایمن تھی، وہ واپس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے آ ملی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے وقت مکہ اور یثرب کے درمیان ابوا کے ویرانے میں ایک صرف ایمن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ انہی نے سیدہ آمنہ کی زندگی کے آخری دنوں میں سفر اور بیماری میں خدمت کی تھی۔ انہی کے سامنے سیدہ آمنہ کی رحلت ہوئی تھی۔ انہی نے یثرب اور مکہ کے مسافروں سے مل کر سیدہ آمنہ کو لحد میں اتارا تھا۔ انہی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی کم عمری میں ہفتہ بھر رتیلے پتھریلے صحرا میں چلتے چلتے مکہ میں دادا عبد المطلب کے پاس آئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمن سے جو انتہائی گہرا دلی تعلق تھا، وہ کسی بیان سے باہر ہے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔